دیکھو فلسطین کا مسئلہ اتنا پرانا ہو گیا، کشمیر کا مسئلہ اتنا پرانا ہو گیا، آج تک حل نہیں نکل رہا، اور افغانستان کا مسئلہ، یہ امریکہ کا حملہ ہوا، امارت چلی گئی، لیکن دیکھو 17-18 سال میں واپس فیصلہ ہو گیا کہ دشمن شکست کھا کے جانے والا ہے۔ اس کی ایک شرعی وجہ ہے ان مسائل کے لمبا ہونے کی اور اس مسئلے کے اتنے جلدی حل کی۔ حالانکہ یہاں پر جو طاقت موجود ہے وہ آج تک اسلامی تاریخ میں جتنے بھی صلیبی حملے ہوئے ہیں اسلام پر، یہ سب سے بڑا حملہ تھا جو امریکہ، اتنی اقوام کبھی بھی متحد ہو کے نہیں آئی، اور جتنے وقت میں اس حملے نے شکست کھائی ہے اتنے کم وقت میں کوئی بھی صلیبی حملہ پسپا نہیں ہوا آج تک۔ یہ تاریخ ہے، ایسے آپ کو بے بنیاد بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھیے کہ باقی جگہوں پر جب کفار کا تسلط ہو گیا، قبضہ ہو گیا، مسلمان بہت سالوں تک تو بس پڑے ہی رہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا کہ چلو جیسے تیسے کچھ ہو سکتا ہے، تو ایسے جو ہے چھوٹے چھوٹے پستولوں کے ساتھ اور جو ہے وہ ایسے ہی گھروں میں پڑے ہوئے زائد ساز و سامان سے انہوں نے بارود بنا بنا کے اور ان چیزوں سے یہ تحریکیں شروع کی، اور جڑ پکڑتے پکڑتے ان تحریکوں کو کئی سال لگ گئے۔ تو اس وجہ سے وہ مسائل آج تک امت مسلمہ کے سر پہ کھڑے ہیں اور وہاں پر کوئی نتیجے کی طرف معاملہ نہیں جا سکے۔ اور ادھر دیکھو افغانستان میں امریکہ نے اتنا بارود برسایا، اتنی تباہی مچائی، کوئی حد نہیں اس کی، لیکن ابھی اس بارود کی بو بھی فضا سے ختم نہیں ہوئی تھی، نیچے سے گولیاں چلنا شروع ہو گئی، اللہ اکبر کے نعرے شروع ہو گئے، حملے شروع ہو گئے، اور جو ہے وہ کاروائیاں شروع ہو گئیں۔ کتنا جلدی نتیجہ نکلا ہے۔ یہ ہے حمراء الاسد کا اصل جو نقطہ اور قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر شکست کھانے کے بعد ایک وقت دے دیتے ہیں دشمن کو، تو پھر اس کے بعد فتح تک پہنچنے میں بہت زمانہ لگ جاتا ہے، بہت زمانہ۔ لیکن اگر آپ شکست کھانے کے بعد دشمن کو وقت نہیں دیتے اور جیسے تیسے بھی اپنا کام شروع کر دیتے فوراً، اللہ رب العزت بہت جلد نتیجہ عطا فرما دیتے۔ یہ سبق ہے افغانستان کی جنگ میں بہت بڑا۔